بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت افغانستان میں افغان طالبان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔ معیشت کو لے لیں، چاہے اندرونی معاملات کو لے لیں، چاہے اتھارٹی کے حوالے سے چیزوں کو لے لیں، چیزیں ان کے ہاتھوں سے بڑی تیزی سے نکل رہی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس وقت ملازمین کو بتا دیا گیا ہے کہ 3 ماہ تک تنخواہوں کو بھول جائیں۔ جو سٹاک ایکسچینج اور کرنسی ایکسچینج کے لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کی کٹائی مینز ان کو کی چھترول کی جا رہی ہے کہ آپ ڈالر بیچیں، اور کرنسیز کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور جو اندرونی اختلافات ہیں اس حوالے سے عباس ستنگزئی جو ہیں وہ دبئی میں نمودار ہو گئے ہیں، اور وہ سارے کے سارے کھیل کے حوالے سے کافی انفارمیشن ہمارے پاس ہے کہ اس وقت ملا ہیبت اللہ کس قسم کی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اور ان کو کون کون منانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اور آوازیں اٹھتی ہوئی آوازوں کو دبانے کے لیے مزید گرفتاریاں کی گئی ہیں، لیکن معاملات جو ہیں ان کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے معیشت کی اگر بات کی جائے تو جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے پابندی لگائی ہے اس وقت سے کانپیں ٹانگ چکی ہیں افغان معیشت کی، اور جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے اس کے مطابق فورن کرنسی کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ ایک منافقت ہے کہ آپ فورن کرنسی اپنے ملک میں لانے پر پابندی لگا دیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ ڈالر کے علاوہ اور کوئی فورن کرنسی نہیں آئے گی، روپیہ نہیں آئے گا، یا دیگر جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں ان کی کرنسی نہیں آئے گی، وہاں سے آپ صرف اور صرف ڈالر لے کے آئیں۔ اور ڈالر باہر لے جانے کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ بارڈر کے کراسنگ جب آپ کرتے ہیں ٹریڈ کے لیے تو آپ $500 سے زیادہ نہیں لے جا سکتے، اور آپ نے اگر کوئی بھی بڑی ٹریڈنگ کرنی ہے، باہر سے آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے یا امپورٹ کرنی ہے، تو آپ کو $5000 سے زیادہ آپ نہیں ایئرپورٹ کے تھرو اور دیگر جگہوں سے نہیں لے جا سکتے۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 10 دن سے لے کر 1 سال تک کی سزا مقرر کر دی گئی ہے، اور قیمت جو ہے وہ کسی صورت بھی ایکسچینج مارکیٹ کے اندر کنٹرول میں نہیں آ رہی، اور ڈالر کچھ ہی دنوں میں 68 روپے سے 84 روپے تک افغانی کرنسی کے حساب سے پہنچ چکا ہے۔ اب اس وقت جہاں معیشت کے یہ حالات ہیں وہیں پہ ملازمین کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو اگلے 3 ماہ تک تنخواہیں نہیں دی جا سکتی، اور نہ صرف تنخواہیں بلکہ ساتھ میں پروکورمنٹ بھی جو گورنمنٹ کی ہے اس کو بھی روک دیا گیا ہے۔ اور آگے سے ہٹ درمی آپ یہ دیکھیں کہ جو نائب وزیر خزانہ ہیں عبداللطیف نظاری، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، اور افغانستان کی جو فورن ایکسچینج مارکیٹ ہے اس میں جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ملازمین کو تنخواہوں سے منع کر دیا ہے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے فیصلوں سے نہیں ڈرنے والے۔ یہ پولیٹیکل ایڈ جو ہے وہ بند کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی ہیومینیٹیرین ایڈ ہے اس کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ NGOs نے اپنا کام کرنا بند کر دیا، اور تقریباً 50 سے زیادہ NGOs وہاں پہ 28 صوبوں میں جو کام کر رہی تھی انہوں نے وہاں پہ کام کرنا روک دیا ہے، جس کی وجہ سے حالات ڈے بائی ڈے نہ صرف حکومت کے بلکہ لوگوں کے بھی خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ ان کا کام دیکھیں کہ انہوں نے پچھلے ہفتے ہی $40 ملین وصول کیا ہے امریکہ سے۔ لگتا ہے بائیڈن جاتے جاتے ان کو پیسے پکڑا گئے، اور گزشتہ 3 سالوں میں $3 بلین جو ہے وہ امریکہ ان کو دے چکا ہے۔ اب ان کو ٹینشن یہ پڑ گئی ہے کہ اگر امریکہ نے بھی ڈالر بند کر دیا ہے تو اب ہم گزارا کیسے کریں گے، جبکہ اب امریکہ یعنی ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ان سے دوبارہ نیگوسیشن کرے گی، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اب ہمارے ہتھیار واپس کریں۔ اب اس کے اوپر طالبان کا بیان آیا کہ ہم اس کی بہت زیادہ نہ صرف مانیٹرنگ کر رہے ہیں بلکہ اس کو ہم مینٹین بھی کر رہے ہیں، اور سارے کا سارا ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے، جبکہ ہم اس کی فوٹیجز دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح اوپن مارکیٹ میں یہ ہتھیار فروخت کیے گئے تھے۔ اچھا، آپ جو روڈ میپ بنائے اس وقت افغان طالبان کے خلاف، اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج پھر ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے CSTO یعنی کولیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن کی، اس میں 6 ممالک ہیں، اس میں روس بھی ہے، تاجکستان بھی ہے، ازبکستان بھی ہے، اور بھی دیگر ممالک ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ
افغانستان جو ہے ہمسایہ ممالک میں بدامنی کا سب سے بڑا سورس ہے. یہ ریڈیکل آئیڈیالوجی کو پھیلا رہے ہیں, یہ ڈرگ ٹریفکنگ کر رہے ہیں, یہ ٹیررزم کو جو ہے یہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے تمام لوگوں کو شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے. تو اب جو روڈ میپ بن رہا ہے, پہلے ان کی انٹرنل فائٹ جو کہ سٹارٹ ہو چکی ہے, ان کی لیجیٹیمیسی یعنی حکومت کی جو ان کی لیجیٹیمیسی ہے وہ چیلنج ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے 2 لوگوں نے تقریر کی تھی کابل کے اندر کھڑے ہو کے کہ ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ اقربا پروری کر رہے ہیں, اور قندھار کے 12 منسٹر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کیبنٹ کے اندر, اور سارے کی ساری نوکریاں جو ہیں وہ قندھار کے لوگوں کو دی جا رہی ہیں. یہ انصاف نہیں ہے, تو ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اگلی ڈز لگائی جائے گی ان کو وہ ہے اکنامک سپورٹ ان کی ساری بند کر کے ان کو بتایا جائے گا کہ معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے سادہ آپ کو نظر آ رہے تھے. اور اس کے بعد ریزسٹنس تیار ہونا شروع ہو گئی ہے, اور جتنی بھی وہاں پہ لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس ہے, جو لوگ وہاں پہ جڑے ہیں جن کی اندر عوام تک, وہ اپنا کام شروع جلد ہی کرنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں گے ہم کہ افغانستان جو اس وقت دہشت گردوں کی جنت بنا ہوا ہے, اگر پھر بھی صاف نہ ہوا تو ایک بڑے ملٹری ایکشن کی بھی پلاننگ کی جا رہی ہے, اور اس کے بعد ان کی آئسولیشن یعنی کہ ہر حربہ اپنایا جائے گا کہ کسی بھی طریقے سے افغانستان کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا جائے. اب میں آپ کو بتا دوں وہ کہانی جو کہ آپ سننا چاہیں گے کہ کس طرح سے عباس ستنگزئی وہاں پہ شارجہ میں نمودار ہو چکے ہیں. آپ کو ہسٹری اگر آپ نے ابھی تک نہیں جانتے تو آپ کو میں بتا دوں کہ عباس ستنگزئی نے ملا ہیبت اللہ کے خلاف بیان دیا تھا اور وہ منظر عام سے غائب ہو گئے تھے. اس کے بعد ملا ہیبت اللہ نے ان کے وارنٹ گرفتاری اور ان کا ایگزٹ بین کر دیا تھا, جس کے بعد انہوں نے یہ ملا عبدالحق واسق جو کہ انٹیلیجنس کے ہیڈ ہیں ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ان کو گرفتار کریں, اور انہوں نے یہ خبر دی ملا یعقوب مجاہد کو جو کہ ملا عمر کے بیٹے ہیں اور وہاں پہ وزیر دفاع بھی ہیں, اور انہوں نے ان کو دبئی بھیجنے کا بندوبست کیا, اور اس کے بعد اب تصدیق ہو چکی ہے کہ وہ شارجہ میں موجود ہیں. اچھا, اس میں ملا ہیبت اللہ جو یہ چاہتے تھے وہ عباس ستنگزئی کا ملٹری ٹرائل کرنا چاہتے تھے, اور یہ چاہتے تھے کہ یہ ملٹری کورٹ کے اندر یہ کیس چلے اور ان کا جو یہ ٹرائل بھی ہوں اور یہ ٹرائل بھی ہوں اور سارا کچھ ان کا ہو, تاکہ جتنے بھی افغان طالبان جو کہ خلاف ہیں ملا ہیبت اللہ کے, وہ ان کو ایک میسج مل جائے کہ عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کے باوجود جو اس وقت معاملات ہیں, تمام لیڈران کو پتہ ہے کہ یہ روشن خیالی کا جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے, اگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو اس کے بغیر کوئی سروائیول نہیں ہے. اس طرح زندگی نہ صرف طالبان اپنی زندگی بلکہ تمام افغانستان کے لوگوں کی زندگی کو بھی مشکل بنا دیں گے. تو یہی وجہ کہ جو کابل کے لیڈر ہیں ان کی قندھار کے فیصلوں پر سخت مخالفت جو ہے وہ چل رہی ہے, اور کچھ نیگوسیشنز بھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق جب عباس ستنگزئی کا معاملہ کھڑا ہوا تو اس میں ملا برادر, سراج الدین حقانی, ملا یعقوب مجاہد اور ان سب نے ملا ہیبت اللہ کو منانے کی کوشش کی, لیکن اختلافات اس حد تک شدت اختیار کر چکے ہیں کہ وہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا. اور جو ملا ہیبت اللہ کا ہارڈ لائن دھڑا ہے وہ کسی بھی صورت ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کی وجہ سے طالبان کی صفیں تقسیم ہو چکی ہیں. اور 2 لوگوں کو جو گرفتار کیا ہے, محمود حسن جن کی سٹوری میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی کہ انہوں نے کیا کیا بیانات ملا ہیبت اللہ کے خلاف دیے تھے, اور عبدالقادر کانٹ, ان کو ملا ہیبت اللہ کے حکم پہ گرفتار کر لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جناب جو پرانے والے مجاہدین تھے جس میں سراج الدین حقانی اور گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود وغیرہ, وہ ان سے زیادہ بہتر تھے. انہوں نے قندھاری گروپ کے اوپر جو ہے وہ نقب لگائی تھی, اور وہ ان کا تعلق پنجشیر سے اور تخار صوبے سے ہے. یہ دونوں تاجکستان کے بارڈر پہ دونوں کے دونوں صوبے ہیں, اور سوشل میڈیا پر اس کی بہت زیادہ پذیرائی ہوئی تھی, اس کو سراہا گیا تھا, جس کے بعد پھر ان کی گرفتاری کا حکم دیا گیا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک ہفتے کے اندر
2 लोगों को, अब ये जो महमूद हसन है ये पंजशेर के वजीर रह चुके हैं हज के और रिलीजियस अफेयर्स के गुज़िश्ता हुकूमत के अंदर, तो ये कोई आम लोग नहीं है। तो अब ये आवाजें उठा रहे हैं मुल्ला हैबतुल्लाह के खिलाफ, जिसके बाद उनको गिरफ्तारी का हुक्म दिया जा रहा है। और अब ये कितनी आवाजें इसी तरह उठाते रहेंगे, ये एक इंतहाई अहम सवाल है। और इस वक्त मुल्ला हैबतुल्लाह जो है वो ट्रंप की हुकूमत से जो चैलेंज है उसको भी डील करने के लिए सर जोड़ के बैठ गए हैं। जबकि मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आई हैं कि इससे पहले सिर्फ और सिर्फ सराजुद्दीन हक्कानी टीटीपी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन आई हैं कि कंधारी ग्रुप भी टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है और तकरीबन कंधार से 100 किलोमीटर के फासले पे यानी ड्यूरन लाइन से उनकी फैमिलियों को बसाया गया है और जो उनके यंग फाइटर्स हैं वो ड्यूरन लाइन पे आके मामलात को खराब कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं आपको तफसील से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।